صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ تعالی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ محبت. میرے کسی ایک پروگرام میں یوسف خشک صاحب کی موجودگی میں کہا تھا کہ یہ دنیا کا پہلا خشک ہے جو تروتازہ ہے. تو وہ آج بچوں کے حوالے سے انہوں نے نہ صرف اکیڈمی کو تروتازہ کیا، ملک کو تروتازہ کیا، ہمیں انہوں نے ایک موقع دیا. اور مجھے آج اپنا بچپن یاد آ رہا ہے. جب میں کچی پکی پڑھ رہا تھا تو کہا کہ پھر بیٹی سناؤ. تو میں جب 15 تک جاتا تھا تو ایک ہی سانس سے سنانی ہوتی تھی. 16, 17, 18 جو سانس لینے میں گزر جاتا تھا. پھر 19, 20 کی بات. آج ہمارے مطالعہ نگار میں ایسے مقابلے پڑے، جو بچپن یاد رہ گیا، ماحول یاد رہ گیا. آپ صاحب استاد ہیں، ہم تو طالب علم ہیں. استاد اللہ کا دوست ہوتا ہے. اور میرا چونکہ جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، میرا ایک اپنا قول ہے کہ استاد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ تو بالکل بھی بوڑھا نہیں ہوتا نا. میں جس استاد کے پاس پہلی کلاس میں پڑھا تھا کچھ میں 5ویں تک وہاں پڑھتا رہا تو ان کا چہرہ اور ان کی صورت میرے نقش ہو گئی نا. جب مجھے اس زمانے میں ملے، جب میں ماسٹر کا پڑھا تھا تو میں نے کہا جناب میں آپ سے پڑھتا رہا ہوں پہلی جماعت میں. کہنا ہے ایسے لگتا ہے میں آپ سے پڑھتا رہا ہوں. استاد کبھی برا نہیں ہوتا، استاد اللہ کا دوست ہوتا ہے. میں ایک بچوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہمارے دوست کا شعر ہے کہ سید عارف کا کہ وہی بچپن کے دن اچھے تھے عارف، بڑے ہو کر تو چھوٹے ہو گئے. تو جب ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کہتے ہیں بچہ بڑا ہو گیا تو ہمیں بھی ساتھ بڑا ہونا پڑتا ہے. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، میں نے ڈاکٹر فاروق صاحب کو فون کیا. ڈاکٹر فاروق پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کا بڑا نام ہے، بین الاقوامی نام ہے. اور وہ پاکستان میں کاؤنٹر میں گوری پروجیکٹ کے چیف تھے. ڈاکٹر کے خان کے پاس ان کا نمبر آتا ہے. تو میں نے جب ان کے گھر فون کیا تو ان کی پوتی نے اٹھایا. تو میں نے کہا کون بول رہی ہو؟ کہتے میں فاطمہ بول رہی ہوں. کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ کہتے 2 میں. پھر آپ کون بول رہے ہو؟ میں نے کہا میں جو بات بول رہا ہوں. کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ میں نے کہا 1 میں. کہتا اچھا کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا. اتنے میں فاروق صاحب بھی آگے میں کہتے ہیں کس کے مسئلے حل کر رہی ہو؟ تو نے کہا جبار ہے وہ 1 میں پڑھتے ہیں. میں نے کہا میں 2 میں ہوں مجھے بتا دیں. تو نے کہا تو جبار انکل ہوں گے. تو نے کہا اچھا. پھر اس نے مجھے کہا جبار انکل ہوں میں کیا ہوں وہی بات جھوٹ نہیں بولتے. تو یہ بچے جو ہے نا، یہ بچے ہمارے استاد ہیں. شوکت واسطی صاحب کا ایک شعر ہے کہ شوکت ہمارے ساتھ عجب سانحہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا زمانہ کیا، ہم کچھ وقت لوگ ہیں. ہم نے تختی سلیٹ کا زمانہ بھی گزارا، ہم کمپیوٹر کے دور میں بھی آئے. تو یہ بچے ہمارے استاد ہیں. ہم نے ان سے سیکھا ہے، ہم نے ان سے موبائل سیکھا، ہم نے ان سے کمپیوٹر سیکھا. بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے، بچوں کے ساتھ بڑا بھی بننا پڑتا ہے. لیکن جب سید عارف کا کارن وشیش ہوا چکا تو میں ایک اور واقعہ سناؤں گا. کیونکہ واقعات میں کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، کچھ نہیں ملتی. کیونکہ ہم صبح مقامی ہوں، 500 سال سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب اسلام آباد بن رہا تھا تو یہ CBI انتظامیہ ہمیں پہاڑ پہ لے جایا کرتی تھی، مشاعرے کرواتے تھے. اور اس کے بعد سامعین میں پمفلٹ تقسیم کیے جاتے تھے کہ پلاٹ ہم سے دیں، گھرات بنائیں، اسلام آباد کو آباد کریں. تو اس میں ایک مشاعرے میں ہم گئے تو عمار انور مسعود صاحب کا بیٹا عمار چھوٹا سا تھا نا، وہ ہمیشہ اس وقت بچے کو ساتھ رکھتے تھے. تو جب وہاں گئے تو فرشی کی پہاڑ پر کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے. تو جب ان کی باری آئی پڑھنے کی تو مجھے انور مسعود صاحب نے کہا یار عمار نے پڑھی، میں پڑھ رہا ہوں. میں نے عمار کو پڑھ لیا. تو وہ عمار کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم تو مشاعرہ پڑھ کے چلے جائیں گے. 1973 یا 74 کی بات ہے. میں کہا ہم تو مشاعرہ پڑھ کے چلے جائیں گے. اس جنگل میں ایک شیر ہے، وہ تمہیں لے جائے گا، ساری رات تمہیں غزلیں سنائے گا. تو نے کہا اچھا. اس نے میرے گھٹنے پہ سر رکھا، سو گیا. بات آئے گئی ختم ہوگی. 20-25 سال گزرے تو مجھے ایک جگہ راستے میں ملا. اپنی بیگم اس کی صاحب کی سائمہ. تو کہنے لگا سائمہ یہ میرے انکل ہے جبار مرزا،
انہوں نے بچپن میں مجھے شعر سے ڈرایا تھا، میں آج تک ڈرتا ہوں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، بچوں سے دوستی ہونی چاہیے۔ میں کبھی کسی بھی اخبار کا ایڈیٹر ہوا تو وزارت اطلاعات ایڈیٹر کو 20-25 اخبار بھیجتی ہے ڈالنے اعزازی، تو میں اپنے بچوں کو ذمہ لگایا کرتا تھا۔ مجھے پتا تھا کس کی کیا پسند ہے، پیسے کس کو پسند ہے، کتاب کس کو پسند ہے، سوٹ کس کو پسند ہے، تو ہر ہفتے ہر ویکینڈ پہ یہ کہا کرتا تھا جو آدمی یہ سارے اخبارات کی لیڈ لکھ کے دکھائے گا اس کو یہ دوں گا، جو سپر لیڈ لکھ کے دکھائے گا جو دنیا لکھے گا اس کا کافی انعام ہوگا۔ تو مجھے مسز کہا کرتی تھی بچوں کو لالچ نہیں دیتے، لیکن یہ لالچ نہیں انسینٹیو ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں تو یہ کرو گے تو دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، فہد ہے، لیکن لالچ نہیں ہے۔ تو ہماری ساتھی ہیں جو بیمار کے حوالے سے بات کی تھی، تو آج کل جو موضوع بچے کا علامہ اقبال کی نظر میں، تو ہمارے ایک دارمن میں ایک دانشور ہیں ناصر ملک صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک کانفرنس ایسی ایک سیشن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم بچوں کی نظر ہے، ایک ایسا بھی ہونا چاہیے۔ تو آخری جملہ کہوں گا کیونکہ بات تو کر دی ہے رشید صاحب تبسم صاحب نے، اقبال کے نزدیک قائد اعظم اقبال کے مرتے مومن تھے، وہ اقبال قوم کے مرتے مومن تھے، اور یہ دونوں بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ اس کی اقبال نے لفظوں میں اظہار کیا، قائد اعظم نے عمل میں اظہار کیا۔ اقبال نے بچوں کے لیے لکھا، بانگ درا کی صورت کے وہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو قائد اعظم جو ہے رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے صورت کا اظہار اس طرح کیا عمل کر کے۔ ایک بات تو یہ چیز تھی کہ نبی پاک کا فرمان ہے کہ اپنی بیماریاں چھپایا کرو، اور اگر اپنی بیماری نہ چھپاتے تو پاکستان نہ بن سکتا، پہلا عمل یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں بچہ مسلم لیگ بنائی تھی، یہ تو مال ہے نہیں رہا۔ شکریہ سر۔ اب میں کیا بولوں کہ جب میں صرف اتنا ہی آپ کو بتاؤں، یا آپ سب جانتے ہیں کہ جس شخص نے 163 کتابیں لکھی ہوں اور اس میں 38 کتابیں اقبال پر ہوں، اور آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، صاحب صدر جناب ہارون رشید تبسم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر عمیر شہباز نے اپنی افتتاحی مقالہ میں سب کچھ بتا دیا کہ اقبال کیا چاہتے تھے، اقبال کیا پیغام تھا۔ موضوع ذرا تو کیا سن لیں، بچوں کا ادب، ماضی، حال اور مستقبل، اس کو ذرا کچھ کم بات ہے۔ یہ بچی نے واقعہ سنایا تھا اقبال کو، قائد اعظم کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرے مرشد قائد اعظم محمد علی جناح وقت کے بڑے پابند تھے، تو ایک جلسے میں فارغ ہوئے، اب جب جو بیٹھتے تھا تمکنت تھی ان کے بیٹھنے کے لیے، تو کار جو ہی چلنے لگے ایک بچی آئی، اس نے کہا آٹوگراف پلیز، ڈرائیور نے کہا گاڑی چلاؤ، جو اپنے فنکشن میں ہوٹل تک پہنچا ہے کہ چلائے، وہ آٹوگراف بک اس میں گر گئی کار میں۔ میرے مرشد پہنچے فنکشن میں، انہوں نے آٹوگراف بک لی اور آٹوگراف لکھا، بچی کو آٹوگراف بتا دیے، اور ڈرائیور سے کہا یہ واپس انہیں گھر دے گیا۔ دیکھیں عمل دیکھنا۔ اور اگلی بات امپورٹنٹ ہے کہ مسلم لیگ کا بہت بڑا جلسہ 46 میں ہو رہا تھا، وہی بچی اپنا دوپٹے کا پرچم لگا لہراتے ہوئے قائد اعظم کے قریب آئی، ڈو یو ریکگنائز می، کیا مجھے پہچانتے ہو؟ قائد اعظم کہ نہیں، کہتا ہے میں وہی طالبہ ہوں جس کے گھر آپ نے آٹوگراف بک بھیجی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں صرف لکھنا نہیں، ایک عمل کی ضرورت ہے۔ اور میرے مرشد علامہ اقبال نے جو ابتدائی نظمیں لکھی ہیں وہ کیوں بچوں کے لیے لکھی؟ اس لیے لکھی ہے کہ قوت عمل کا آغاز بچوں سے ہوتا ہے۔ میڈم جیسا بتایا کہ بزرگوں کے بارے میں انہوں نے اتنا اچھا اتنا زیادہ نہیں لکھا، لکھا تو ہے لیکن ترتیب یہ ہے کہ پہلے بچہ پھر نوجوان، اور نوجوانوں پر تو ان کا بہت کلام ہے، وہ ساری نظموں کا ذکر آپ خط کر چکے ہیں کہ جن سے آپ کو شرافت، صداقت، ایمانت، دیانت، خلوص، عیانت، جرت، بہادری، خلوص اور برائی سے نفرت اور انسان سے محبت کا درس ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کا تو
اقبال کو یہ دست دے گیا تو حال میں ہم کون کون بچوں کو اس زاویہ نظر پر چلا رہے ہیں. اب رونا آتا ہے کہ ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے. یہ جو حالات خراب ہو رہے ہیں, آپ روزانہ جو اخبار میں خبریں پڑھتے ہیں, آج وہاں برائی کا یہ واقعہ ہوا ہے, اس کی ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے. میں کالج میں پڑھاتا رہا یا ابھی بھی جہاں لیکچر دیتا ہوں, میرا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو دوست نہیں بنائیں گے تو وہ پڑوسی دوست بنائے گا. پھر جب تک آپ اپنے کریکٹر سے, جو آپ لکھتے ہیں, جو آپ پڑھتے ہیں, جو آپ سناتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو اس پر عملی طور پر گامزن نہیں کریں گے تو ہم ادب سے پیدا ہونے والے نتائج حاصل نہیں کر سکتے. اگر آپ دیکھیں اندھیری رات میں اگر چراغ رکھ دیا جائے تو وہ روشنی تو نہیں دیتا لیکن نشان منزل ضرور دیتا ہے. بچوں کے ادب کو جگانے کے لیے پروفیسر ڈاکٹر یوسف خشک صاحب نے جو کام کیا ہے, یہ یقیناً ایک صحرا میں چراغ روشن کرنے کا عمل ہے. ایک یوسف کا خسارہ ہے بہت اہل خرد, ایک یوسف کا خسارہ ہے بہت اہل خرد, اب نہ منسوب کرو حسن کو بازار کے ساتھ. تو انہوں نے جو یہ شعوری انقلاب کا راستہ اختیار کیا ہے, اس شعوری انقلاب پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے. آپ کو جو میں دردناک بات سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چند سال سے مطالعہ پاکستان کا پرچہ نہیں لیا جا رہا 5ویں اور 8ویں سے. کیا خیال ہے ہم اپنے بچوں کو وطن عزیز سے محبت سے دور کر دیں؟ وہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے 5ویں اور 8ویں سے مطالعہ پاکستان کا پرچہ بند کیا ہے؟ کون سی خدمت کر رہے ہیں ہم اپنے محسنین کے, یعنی ہم احسان فراموش قوم ثابت ہوئے. اب جتنی یہ میں گن رہا تھا, ہم اس وقت 35,000 بیٹھے. آج اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ ادب اور زندگی کو ساتھ ساتھ چلاتے ہوئے آج سے فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو روزانہ صرف 30 منٹ دینے ہیں. انہیں قائد اعظم پر کوئی کتاب, علامہ اقبال پر کوئی کتاب, افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں سے اقبال اور قائد اعظم کو منہا کیا جا رہا ہے. ایف اے میں علامہ اقبال کی صرف 2 غزلیں, فرسٹ ایئر میں صرف 2 نظمیں. میڈم افسوس کی بات ہے کہ ایف اے بی اے میں قائد اعظم کا کوئی مضمون نہیں ہے. میں افسوس سے کہہ رہا ہوں, یہ بات میں نے مجید نظامی صاحب کے سامنے بھی کی تھی, تو مجید نظامی صاحب کہنے لگے میں کمیٹی بناتا ہوں, اجمل نیازی صاحب بھی فوت ہو گئے, مجید نظامی صاحب کو. آپ دیکھیں 5 کتابیں ہیں ایف اے میں اور اتنی ہی بی اے میں ہیں, اس میں کسی کتاب میں بھی قائد اعظم کا مضمون نہیں ہے, بلکہ اب تو علامہ اقبال کا مضمون بھی نہیں ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں کشمیر کی طرف. آپ صرف جلوس نکلواتے ہیں, آپ احتجاج کرواتے ہیں. آپ کبھی بچوں کو بٹھا کے کبھی پوچھا ہے کہ کشمیر ہے کہاں؟ ابھی 27 اکتوبر کو جو بچے آئے 600 سے زیادہ, تو آئی واز کمپیئر دیٹ پروگرام کہ بیٹا آج کیا ہو رہا ہے کہ یہ بھارت کے خلاف جلوس ہے. میں کیا ہوں, کسی بچے کو پتہ نہیں تھا کہ 27 اکتوبر کا جلوس جلسہ کیوں ہو رہا ہے. لیکن جس وقت تک ہم جو کچھ پڑھا رہے اقبال کا, جو کچھ پڑھا رہے قائد اعظم کا, ہم اپنے بچوں خود ہم برین واش نہیں کریں گے, پڑوسیوں نے آ کے نہیں کرنی ہے. میں وہ محروم, اقبال کے لیے میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا, میں وہ محروم کہ پایا نہ زمانہ تیرا, تو وہ خوش بخت جو میرے زمانے میں نہیں. یہ دیکھیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, یہ نصاب سے خارج کر دی گئی ہے. اچھا قوتیں ہیں کون یہ؟ آپ کا میں مقالہ سن رہا تھا, تو آپ نے جس طرح کہا کہ ادب اور زندگی ساتھ ساتھ چلے, اس وقت مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ کہاں چلائیں. آپ نصاب مرتب کرنے والے کون لوگ ہیں جو اتنی محبت بھری نظم اقبال کی لب پہ آتی ہے دعا بن کے پڑھی جاتی تھی, وہ کیوں بند ہو گئی ہے؟ آپ کو اگر میری کو بات بری لگی ہے اس کے لیے معافی. بہت شکریہ سر. آج کے اس سیشن کے اختتام پر میں اکادمی ادبیات کی طرف سے, اپنی طرف سے آپ تمام شرکائے محفل کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بالخصوص ہمارے اسپیکر جو بہت دور سے پاکستان کے بہت دور دراز سے مختلف شہروں سے تشریف لائے.
सबका बहुत Recording शुक्रिया। stopped. इसके साथ ही आज का ये सेशन इख्तिताम पसंद है।